الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاؤں اور جوتوں میں بدبو کا مسئلہ۔ اس وقت تو سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر ہر بندہ جوتا اور جرابیں پہنتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے پاؤں کی بدبو کی شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ کام پہ جاتے ہیں اور شام کو واپسی پر جب وہ جوتے اور جرابیں اتارتے ہیں تو پورے روم کے اندر بدبو ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہیں پر جوتا اتار نہیں سکتے، کہیں پر جرابیں اتار نہیں سکتے، پاؤں میں پسینہ بھی ان کو آتا ہے اور بہت ایک پریشانی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا جو نسخہ ہے، آج کا جو فارمولہ ہے، تو انشاءاللہ وہ استعمال کرنے سے پاؤں میں بدبو ہونا وہ بھی بند ہو جائے گی اور پاؤں میں پسینہ آنا جو ہے وہ بھی رک جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ گرمیاں ہوں یا سردیاں، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے فضل کرم سے اس نسخے کے بعد اس پریشانی سے آپ لوگ نجات پا لیں گے۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک لینی ہے گندک آملہ سار، یہ آپ 10 گرام لے لیں۔ مردہ سنگ، یہ آپ لے لیں 10 گرام۔ اور بورک ایسڈ، یہ کیمیکل ہوتا ہے، یہ 20 گرام آپ لے لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں کو آپ نے اچھی طرح سے صفوف کر لینا ہے۔ صفوف بالکل کپڑا چھان صفوف کر لینا ہے، غبار مانی۔ تو یہ آپ کی دوائی جو ہے، یہ آپ کا فارمولہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے 1-2 چٹکیاں لینی ہیں اور جوتا پہننے سے پہلے اپنے پاؤں پر جو ہے نا وہ چھڑک لینا ہے، یہاں تک کہ انگلیوں تک بھی آپ اس کو چھڑک دیں، اور اوپر آپ جرابیں پہن لیں۔ جوتے کے اندر بھی آپ اس طرح چھڑک سکتے ہیں، جرابوں کے اندر تو اگر مناسب سمجھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اللہ کے فضل کرم سے چند دنوں کے استعمال سے آپ اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاؤں کی جو بدبو ہے، پاؤں کی جو سمیل ہے، پاؤں کا جو پسینہ ہے، بڑے بڑی محفلوں کے اندر آپ کو جانے پہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بدبو وہ پھیل جاتی ہے، لوگ جو ہے اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس استعمال کرنے سے، اس فارمولے کے استعمال کرنے سے اللہ کے فضل کرم سے آپ کا پسینہ پاؤں کا آنا وہ بھی رک جائے گا اور پاؤں کی جو ہے وہ بدبو سمیل جو ہے وہ بھی آپ کی رک جائے گی۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ حکیم صوفی محمد دین رحمت اللہ علیہ کا تھا، رحیم یار خان کا۔ تو ان کے لیے آپ نے خصوصی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس ناچیز بندے کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔